السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ سے سوال یہ تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کئی پریشانیاں مشکلات آپ نے دیکھے ہیں اور اتنے مشقت آپ نے جھیل لیے ہیں، اسی طرح باہر سے لوگ بھی آتے ہیں آپ کے پاس، کوئی اپنی پریشانی کوئی غم وغیرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ ہمیں بھی کوئی ایسا وظیفہ ایسا عمل بتا دیں کہ فوراً ہمارے مشکلات کو بھی، ہمارے جو تکالیف مصیبتیں ہوتی ہیں ان کو دور کرے، ہم بھی وہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت مولانا عباس صاحب، آپ بھی ایک بہت بڑے ادارے سے اور بڑے ادارے میں بڑا اکابرین کے ساتھ یعنی رہے ہیں اور ان سے آپ نے فیوز حاصل کی ہیں اور آپ نے بھی پراپر طریقے سے ایک مستند علم حاصل کیا ہے۔ علامہ بنور جیسا ادارے میں آپ نے پڑھا ہے اور پھر بڑے اکابرین سے فیض حاصل کی ہے، اور مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی ایک بہت بڑے ادارے میں اور بہت بڑا اکابرین اور شیخ سلیم اللہ خان صاحب جیسے علم اور عمل کے پہاڑ اور چٹانوں سے یعنی علم حاصل کی ہے اور ان سے فیض حاصل کی ہے۔ تو آپ سے بھی کوئی بات دونوں سے چھپی ڈھکی نہیں ہے کہ کون سے اعمال مطلب یہ ہیں کہ مشکلات کے لیے، بیماریوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، آفات بلیات کے لیے یعنی مفید ہے۔ تو البتہ یہ ہے کہ استحضار کے طور پر اور اپنے اوپر جو بیتی ہے اور وہ مسائل اور مشکلات، پریشانیاں، آفات بلیات جو فوری طور پر جن وظائف کے پڑھنے کی وجہ سے حل ہوئی ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اور بھی اسی طرح میرے پاس جو پریشان حال لوگ آتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگ، بیمار ٹائپ لوگ جب آتے ہیں اپنی مشکلات کا اظہار کرتے ہیں، تو میں تویز بانٹنے کے بجائے یا ان کو ٹوٹکے بتانے کے بجائے میں ان دو چار جو وظائف ہیں ان کے اوپر پابند کرتا ہوں۔ نماز پڑھنے کے ساتھ، نماز نہیں پڑھیں گے لاکھوں وظائف پڑھیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ نماز 5 وقت پڑھ کر یہ مختصر سے 4 سے 5 مطلب وظائف آپ مطلب مشکلات میں، بیماریوں میں، آفات بلیات میں، پریشانیوں میں جب یہ 5 وظائف کے اوپر پابندی کریں گے تو یقین جانیں مطلب یہ ہے کہ خوشیوں کی سورج طلوع ہونے کے لیے کوئی دیر نہیں لگتا، کوئی دیر نہیں، اور فوری طور پر وہ معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی جی؟ تو انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ بھی تائید کریں گے، مطلب یہ ہے کہ جو وظائف میں بتاؤں گا۔ تو میری زندگی جو ہے نا بچپن میں بھی بڑی مشکلات میں گزری ہے، گھر کی غربت تھی، پریشانی تھی، اور جو ہے نا 5-6 گھنٹے مطلب یہ ہے کہ اپنے سر پر یعنی بوجھ اٹھا کر پہاڑوں میں اترنا، صبح کا چڑھنا، اور یہ تقریباً یوں سمجھ لو کہ 8-9 سال سے لے کر یعنی 14-15 سال تک یعنی یوں سمجھ لو کہ ایک بوجھ تلے دبا رہا ہوں۔ سمجھ میں آئی؟ آپ یہاں کی میری مشقتوں سے آپ اندازہ لگاتے ہوں گے کہ بچپن میں نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہوں گی۔ تو جب میں ان مطلب بوجھ تلے دبے جو ہیں کیا نام ہے، جب میری بس سے باتیں آؤٹ ہو گئی نا، تو ایک دن میں کسی پہاڑ سے اتر رہا تھا اور میرے سر پر وہ ریں کے پتوں کا بوجھ تھا، لیکن اتنا مطلب یہ کہ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، پسینے میں مطلب جو ہے نا ڈوبا پڑا، اور بس میری جان نکلنے کو تھی مطلب لیکن اس کو پہنچائے گھر میں بغیر کوئی گزارا بھی نہیں تھا۔ تو اس دن جو ہے کیا نام ہے یعنی میں نے کہا کہ یار یہ تو ایک مطلب ایک خدا کا عذاب جو ہے سر پہ سوار ہے۔ تو دل کے اندر سے میں نے یہ ایک دعا پڑھی اسی وقت، وہ سر پہ بوجھ ہے اٹھا رہا ہوں، اٹھ نہیں رہی، سمجھ میں آئی؟ وہ بوجھ اٹھا رہا ہوں، اٹھ نہیں رہی، ٹانگیں کانپ رہی۔ اس دوران جو ہے نا میں نے یہ دعا پڑھی، سمجھ میں آئی؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سورہ بقرہ کی مطلب آخری آیت ہے، سمجھ میں آئی؟ اور اس آیت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابھی کچھ دن پہلے میں نے مشکات میں پڑھایا، یعنی اتنی تاکید کی ہے کہ اتنی تاکید، اور فرمایا کہ میری امت کے لیے ایک نایاب خزانہ دیا گیا ہے، سمجھ میں آئی؟
اور یہ جو امن رسول ہیں جو ہیں یہ تو جو سورہ بقرہ کی آخری میں جو 2 آیتیں ہیں، یقین جانیں کہ مطلب اتنی تاکیدات احادیث میں، اتنی اہمیت اس کی اور اتنی عظمت کہ میں تو مطلب پڑھا کے جو ہے نا پڑھا اس وقت اتنے مطلب ایسے طالب علمی والی ذہن تھا، لیکن ابھی پڑھا کے بھی مطلب دیکھا تو اس کا عجیب ایک سا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی بیان کیا ہے۔ اور پھر جب میں نے وہ وہاں پر پڑھا یہ تو وہ میری آخری بوجھ تھی اس علاقے میں، یعنی اس علاقے میں جو میں نے اس مصیبت کو اٹھایا وہ میرا آخری دن تھا، مطلب یہ کہ اس کے بعد مجھے وہاں پر کوئی اس طرح کا یعنی سر پہ بوجھ اٹھانے کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ایسی قبول کی کہ میں جو اس علاقے سے نکال دی اور ہمیشہ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ اس کے بعد جو ہے نا اور بھی مطلب جب یہاں بھی آئے تو بڑے مشکلات کا سامنا دیکھنا شروع میں، تو میں نے یہ چند دعاؤں کو اہتمام کیا، بلکہ ساتھیوں کو بھی کہا، مطلب مولانا شاہ اللہ صاحب ہیں ان کو بھی اور بھی جو طلبات ہیں ان کو بھی یہ دعائیں میں نے مطلب لگائی۔ یہ 3-4 دعائیں ہیں، 3 قرآن مجید فرقان حمید میں سے ہیں اور 1 حدیث میں ہے، سمجھ میں آئی جی۔ یہ ایک دعا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، مطلب ایک یہ دعا قرآن مجید فرقان حمید کی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ دوسری دعا فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، یعنی پہلی دعا کا ترجمہ کہ میں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کہ میں اپنے امر کو اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وَإِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خود نگہبانی کرتے ہیں، یعنی آپ کے خلاف کوئی کچھ کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ یا یہ ہے کہ کوئی بھی معاملات ہیں تو اس کا نگہبانی اللہ کیا کر رہے ہیں، خود ہی کر رہے ہیں، سمجھ میں آئی۔ اور دوسری جو دعا ہے فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ کہ اس نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ جو ہے نا میں ہار چکا ہوں تو میری مدد کر لے، سمجھ میں آئی جی۔ اور تیسری دعا جو ہے یہ جو حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم ہے، سمجھ میں آئی جی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، مطلب سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے میرے خیال سے، تو جو ہے کیا نام ہے یہ دعا، یہ 3 دعائیں ہو گئی۔ اور تیسری جو حدیث کی دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، سمجھ میں آئی۔ اور یہ دعائیں اور ساتھ اگر ہو سکے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی ملا دیں۔ یہ مختصر سی 4 سے 5 دعائیں ہیں اور تمام مشکلات کے لیے، جب کسی مطلب بیماری میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، کسی مشکلات میں ہو، تو مطلب یہ ہے کہ ان مشکلات کے حل ہونے میں دیری نہیں لگتی، سمجھ میں آئی جی۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی پریشان ٹائپ مختلف قسم کے مسائل کے شکار لوگ میرے پاس آئے، لیکن میں نے ان کو کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے مشکلات آپ کے مشکلات حل ہو جائے، سمجھ میں آئی، بہت زیادہ تویز لینے کے اصرار کیا کہ ایسے تویز دو تو معاملہ حل ہو جائے، تو تویز داغوں سے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی کسی کا معاملہ حل نہیں ہوتا، اگر حل ہوتا تو عاملوں کا حل ہو جاتا، سمجھ میں آئی۔ تو یہ ہے کہ میں نے جو پریشان کن قسم کے لوگ تھے بہت سارے ایسے جن کو ان وظائف پہ لگایا، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ان وظائف کی وجہ سے ان کا بھی مطلب جو ہے پوری طور پر پریشانیاں اور مصیبت آفات بلیات دور ہو گئی۔ تو یہ بہت اہم ترین مطلب جو ہے کہ یہ وظائف ہیں کہ جو کہ مشکلات میں، بیماریوں میں، مصیبتوں میں، آفات بلیات میں، یعنی ان کو پڑھا جائے تاکہ آپ ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آفات بلیات سے نکل جائے۔ پہلے میں نے آپ کو بات بتایا کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں، سمجھ میں آئی جی، یہ ربنا لا تؤاخذنا والی، اور دوسرا جو ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کون سی صورت میں میرے خیال سے یاد ہے؟ کون سی صورت میں ہے؟ سورہ زمر میں ہے، ہاں جی، مطلب قرآن مجید کی آیتیں ہیں، بس اگر آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر لیں تو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور تیسری دعا ہے فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اور چوتھی دعا ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت رب العرش العظیم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے علاوہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اور یہ جو 4-5 دعائیں ہیں ان کو اپنے یعنی معمول بنائیں۔ اب ہاں یہ ہے کہ یہ بات چلو شکر یاد آ گئی کہ آپ نے اس کو صبح جو ہے کیا نام ہے 1-2 مرتبہ پڑھنا ہے، بلکہ 3 مرتبہ طاقت میں پڑھ لیں، ہر دعا کو 3-3 مرتبہ، اور شام کو مطلب یہ ہے کہ ہر دعا کو جو ہے 3-3 مرتبہ پڑھے، اور ہو سکا تو اگر نمازی ہے تو یعنی ہر نماز کے بعد 3-3 مرتبہ پڑھے، تو انشاءاللہ یہ ہے کہ مشکلات کے حل ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، بارک اللہ۔